جو ہے پولیٹیکل پارٹی بہت بڑا ایجوکیٹو انسٹیٹیوشن ہے عوام کے لیے کہ انہیں اپنے مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرے کہ یہ مسئلے ہیں، یہ حل ہے، اس طریقے سے ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز میں قطعاً کوئی قباحت نہیں، اگرچہ میں یہ مانتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے خامخواہ تکلف کیا، بنو امیہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھے، بنو ہاشم، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، یہ قبیلے تھے، وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ میں پہلی عرض کر چکا ہوں کہ ایگزیکٹ ریپلیکا خلافت راشدہ کا وہ اب اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی اور یہ سوسائٹی جو ہے بیسیکلی اب چینج ہو چکی ہے۔ ایک نواں نکتہ ہے فرقوں کا مسئلہ کیا بنے گا۔ اس میں نے پچھلے دنوں ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک سیمی سیکولر نظام ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو اسی موضوع پر تقریر کی تھی، علماء کنونشن جو پہلا ہوا تھا، ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا۔ اس وقت تک بہرحال انہیں مجھ سے حسن ظن تھا، مجھے ان سے حسن ظن تھا، تو میں بھی وہاں تھا، میں بھی حاضر تھا، وہاں ضبط سخن کر نہ سکا۔ تو اس میں نے جو تقریر کی تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھیے سیکولر نظام اصل میں اسے کہتے ہیں، وہ لا مذہبی نظام نہیں ہوتا، کل مذہبی نظام ہے سیکولر۔ لا دینی کل مذہبی، یہ دو لفظ جوڑ لیں تو صحیح طریقے سے تعبیر ہوگی۔ یعنی لا آف دی لینڈ میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو بروٹ میجورٹی جو بھی ہے عوام کی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گی۔ البتہ پرسنل لاز میں ان کو کھلی اجازت، تم مندر میں جاؤ پوجو جس کو پوجنا ہے، اور تم جاؤ مسجد میں اور اللہ سے لو لگاؤ، اور تم جاؤ سینیگوگ میں، جس طرح چاہو کرو۔ اس میں صرف جو گڑبڑ آتی ہے وہ فیملی لاز میں آتی ہے، جو کہ ہندوستان میں بھی ہوئی، اور بڑے بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے وہاں کھڑے ہو کر منوایا اس بات کو کہ ہمارے فیملی لاز کو ہمارے پرسنل ہی معاملات کے اندر شمار کیا جائے گا، کوئی ایک جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ ہندوستان میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کہ باقی دنیا میں جو سیکولر نظام چل رہے ہیں ان میں فیملی لاز کو بھی وہ لا آف دی لینڈ میں شامل کرتے ہیں، ورنہ فوجداری اور دیوانی قوانین یہ دو ہیں کہ جو لا آف دی لینڈ کے لازمی اجزاء ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا فیملی لاز یہ بارڈر لائن پر ہے، چاہے ادھر لے جائیے چاہے ادھر لے جائیے، میرے نزدیک اس کو پرسنل میں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں سیکولر نظام جو ہے وہ کسی سطح پر، مرکزی سطح جو ہے لا آف دی لینڈ میں کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتا، پرسنل میں تمام مذاہب کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اب کیا ہوگا کہ پرسنل میں تمام فرقوں کو تسلیم کیجئے، نماز جیسے شیعہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، مسجد بنائیں، اوقات طے کریں، جو چاہیں کریں، روزہ جس وقت کھولنا چاہتے ہیں کھولیں، جس وقت سحری ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کریں، کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح یہ کہ اگر ان کے ہاں 1000 طلاقیں بھی ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہیں اس کے مطابق طے کریں، لیکن یہ کہ شادی کے وقت طے کر لینا چاہیے کہ اس میں یہ شادی جو ہے یہ کس فقہ سے گورن ہوگی، اس وقت طے ہو جانا چاہیے، ورنہ بیوی حنفی فقہ کی ہو اور وہ جعفری فقہ کے ہو تو چکر پڑ جائے گا کسی ڈائیورس کے کیس میں کہ اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہو۔ لیکن یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ پرسنل لا میں پوری اجازت، پوری آزادی، لا آف دی لینڈ میں جو اس وقت شکل ہے اس کے اعتبار سے بہترین صورت یہ ہے، جس پر پوری گفتگو میں نے بیس کی ہے، کہ صرف کتاب و سنت، نہ فقہ حنفی، نہ فقہ مالکی، نہ فقہ شافعی، نہ فقہ جعفری، none of the fiqh، قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس میں فرق جو پڑتا ہے وہ شیعہ حضرات کے بارے میں پڑتا ہے، ورنہ باقی تمام سنی سیکٹ اس کے اندر آ سکتے ہیں یکجا ہو کر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیعہ حضرات کی سورسز آف دی سنہ مختلف ہیں ہم سے، ہمارے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، وہی صحیح بخاری، وہی صحیح مسلم، وہی جامع ترمذی، وہی سنن ابی داؤد، وہی سورسز ہیں، جس کو حوالہ دینا ہوگا وہیں سے دے گا۔ لیکن چونکہ شیعہ حضرات کی اپنی حدیث کی کتابیں علیحدہ ہیں، لہذا یہ کتاب و سنت کے اوپر بھی جمع ہونا مشکل ہے۔ اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ یہ طے کر دیجئے کہ یہاں پر جو معاملہ طے ہوگا وہ سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے مطابق ہوگا، جہاں اکثریت سنیوں کی ہے، اور اگر جیسے ایران میں ہے اکثریت شیعہ حضرات کی ہے تو انہوں نے جو طے کیا صحیح کیا ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ تو در حقیقت فقہ جعفری کے تحت طے ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ سنیوں کو مختلف مکاتب فکر جو اور ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل رہے گی، پرسنل لا کے اندر انہیں آزادی ہوگی، یہی پریکٹیکل شکل ہے۔ اور اس میں اگر کوئی یہ معاملہ طے کر دیا جائے کہ یہاں فقہ حنفی کے مطابق لا آف دی لینڈ ہوگا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عظیم اکثریت یہاں پہ احناف کی ہے۔ لیکن جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ کہ یہ حل ہے
کہ ایک طرف یہ لا آف دی لینڈ کو رکھا جائے، اس میں یا کتاب و سنت یا اکثریت کی فقہ معین ہو جائے، باقی جو پرسنل لا ہے اس کی حد تک تمام فقہوں کو بالکل ایکول لیول پر ٹریٹ کیا جائے اور ان کی پوری آزادی حاصل۔ بس اب آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے اس پورے معاشرے اور اسلامی ریاست کے اندر اس کی شیرازہ بندی کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد، اس لیے کہ محض قانون کسی معاشرے کو جمع نہیں کر سکتا، جوڑ نہیں سکتا۔ قانونی اپنی ضرورت ہے، دستوری اپنی ضرورت ہے، انسان میں جذبات بھی ہیں، انسان میں عواطف ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر جذباتی وابستگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ حضور کی ذات کو مجروح کرنے والی کوئی شے بھی اگر ہے تو وہ بھی گویا کہ اسلامی ریاست کی بنیادوں کو منہدم کرنے والی شے ہو۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح فیصلہ ہوا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل کوئی گیدرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ان لوگوں نے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مختلف فقہوں کے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ شاتم رسول مرتد ہوتا ہے۔ جیسے دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی، ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا آپ کی شان میں اس درجے کی کوئی یعنی گستاخی کرنے والا وہ بھی مرتد قرار پائے گا، اس لیے کہ وہ بھی اسلامی اجتماعیت کے ایک اہم پلر کو مجروح کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ جذباتی اور قلبی وابستگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اس کے اندر حرارت اور حرکت اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور تہذیبی ایک یونیفارمٹی پیدا کرتی ہے، کلچرل یونیفارمٹی۔ اس کی بنیاد در حقیقت یہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو آیتیں آج آپ نے سنی ہیں، پہلی آیت میں تو وہ کانسٹیٹیوشنل بنیاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ دائرہ ہے جو میں بیان کر چکا، جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈیوائن ساورنٹی کو۔ اور پھر پوری تفصیل سے آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، وہ ترجمہ آپ سن چکے ہیں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جس طرح تم بلند آوازی سے باہم گفتگو کر لیتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہاری ساری نیکیاں حبط ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ جو انداز ہے قرآن مجید کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام کی جو ملی زندگی ہے مسلمانوں کی، اجتماعی شیرازہ بندی، اس کی جہاں ایک وہ دستوری اساس ہے، وہیں یہ ایک مرکز کا کھوٹا جو ہے وہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا یہ ہے وہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں بہت کہ میرا آج جو ہے 3 دن کا ریکارڈ میرا خراب ہو گیا، میں نے مسلسل 3 دن 1.5 گھنٹے میں بات اپنی ختم کی ہے، لیکن آج غالباً میں 20 منٹ زیادہ لے گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں خاص طور پر آپ حضرات سے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لمبی تقریر سننا خاصا مشکل کام ہے۔ میں بھی کرتا ہوں لمبی تقریریں، لیکن کسی کی لمبی تقریر سن نہیں سکتا، اور میں اس کا صاف اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال اب یہ
لیکن پھر بھی آپ کی ریسرچ بڑی وسیع ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ کروں وہ شاید آپ سے مطابقت ہی رکھتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ شاید نہ رکھتا ہو، لیکن کیونکہ یہ پرسپیکٹو معاملہ ہے اور پرائمری مسئلہ ہے، اس میں اگر میں اختلاف بھی کر جاؤں تو آپ سب جان بلائیں میں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اس لیبل کاسٹ کی آپ نے تائید کی ہے تھیوری ڈیموکریسی۔ جب ہم سائنٹیفک حساب سے کسی چیز پر لیبل لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیبل سے جو سننے والا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے ہم کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں، ٹیبل، پنکھا، کرسی، میز، فزکس، کیمسٹری۔ جب ایسا ہم لفظ کوائن کریں اور پھر اس کو استعمال کریں اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلا اس کا مطلب اس کے سننے سے سمجھ جائے گا اور جس کا خود مطلب سمجھنے کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ تشریح کی ضرورت ہو، تو میرے خیال میں یہ ایکسرسائز بائی اٹ سیلف، اس کو لیٹن میں کہتے ہیں نان سیکویٹر، تھیوری ڈیموکریسی بائی اٹ سیلف سمجھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے خیال میں یہ جو لفظ اسلامک ریپبلک ہے یہ بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لفظ اسلام کا اور ریپبلک کا پہلے دن اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کا مقصد ہوتا ہے کمیونیکیشن، اور اگر کمیونیکیشن کے لیے ہمارے پاس اصطلاح جو ہے وہ کافی ہے، یہ بھی مکمل نہ ہو فلسفی اعتبار سے، لیکن اتنی کافی ہے کہ اس سے سمجھ آ جائے تو اس پہ اتفاق کرنی چاہیے۔ لیکن میری ناچیز رائے میں جو لفظ اسلامک ریپبلک ہے یا اسلامک معاشرہ ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی کوئی قائم، کیونکہ یہ تو ہمارے دین پر مبنی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فلسفی نو میٹر کتنا ہو، بڑے رتبے کا کیوں نہ ہو، وہ سمجھے کہ وہ اس سے بہتر کوئی قائم کر سکتا ہے، تو میرا خیال میں یہ اتنی بڑی وزارت ہے جس کو فلسافیکلی جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے۔ میری اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک، اور میں نے جب نام اس کے لیے سوچنے کی کوئی ریسرچ کی تو میں نے کافی لوگوں کے کتابیں پڑھی، اور سب سے جو میرا خیال ہے، میرے خیال میں اس پہ اتھارٹیٹیو ورک ہے وہ ہے ولفریڈ کینڈلر سمتھ کا، جو یہاں پہ پرنسپل بھی رہے ہیں اور ہارورڈ ڈیونٹی اسکول کے ڈین تھے، جن کی 2 کتابیں ہیں، اسلام ماڈرن ہسٹری اینڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام، اور جنہوں نے اتنی انہوں نے تعریف کی ہے اسلام کی، شاید مسلمان بھی اتنی اسلام کی تعریف نہیں کر سکتا، اور انہوں نے ایک جامع الفاظ میں کہا ہے کہ جہاں تک اسلام کے فلسفے کے سامنے کا تعلق ہے، شاید انڈیا پاکستان مسلمان کی جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کی وہ کسی جگہ پہ نہیں۔ تو میرے خیال میں جو لفظ تھیوری ڈیموکریسی کی آپ نے تعریف کی ہے، انکارپوریشن کی، اس سے میری ناچیز رائے میں مسئلہ آگے نہیں بڑھتا ہے اور کنفیوز ہو جائے۔ یہ تو پہلا میرا پوائنٹ۔ دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ کچھ ریولوشنری نیچر کا ہے، اور وہ میں آپ میرا سب سے ایگری کریں گے، لیکن میں نے وہ ایک دفعہ عدالت میں اٹھایا تھا تو مجھے کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو آپ نہ اٹھائیں، کیونکہ عالم جو ہیں ان کو اگر یہ سمجھ آتی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو ریولوشن کریٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے، اس کا آپ نے کہا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی ہے بار بار کہ اب کانسٹیٹیوشن میں بڑے مشکلات سے یہ لفظ آ گیا ہے کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنیں گے، اور یہ ریزولوشن بھی آ گیا ہے، اس کو ہم آرٹیکل 2 یہ کہتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو ہم جب جورسپروڈینشل ویلیڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہوا کیا ہے، اسلام کی جو سپریمیسی ہے وہ آج خود نہیں آئی، اپسو فیکٹو نہیں آئی، کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے آئی ہے۔ یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے اس سے اوپر ہے، کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ اسلام کی آپ بات مان لیں، یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے۔ اور یہ ایک بیسک کویسچن ہے جو اسٹوڈنٹس کا، جس کو فلسفہ آئین میں اپوکسمی کہتے ہیں، یہ جو فریز ہوتا ہے وی دی پیپل، یہ سب سے پہلے آئیڈینٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا تھا، اور انہوں نے امریکہ کی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس سے لیا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے وی دی پیپل، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے اس دستاویز کی وہ ہم اب خود اپنے آپ سے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو فارمولا ہے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، جو پہلے سب سے ماڈرن ٹائمز میں آرگینٹ میں آیا تھا، ان کی ویلیو کیا گیا تھا، اور پھر ہندوستان پاکستان میں آیا تھا، یہ جو فارمولا تھا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا یہ تھا کہ جو پہلی دستور ہو ان ممالک کی وہ انگلستان سے بن کے نہ آئے بلکہ ان ممالک کے لوگ خود بنائیں۔ اس لیے پہلے یہ آرگینٹ میں ہوا اور پھر انڈیا پاکستان میں ہوا۔ 1947 میں 2 اسمبلیاں بنائی گئی تھی، ایک کا نام تھا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، ایک کا نام تھا اسمبلی، ایک لا پاس کرتی تھی، ایک دستور پاس کرتی تھی۔ انگلستان نے جو اپنا آخری قانون پاس کیا تھا وہ انڈین انڈین ایکٹ تھا،
اور یہ فارمولہ جو تھا یہ 1919 کی ڈیبیٹ میں آئرلینڈ کے لیگل پروسیس نے سیٹ کیا تھا کہ ہماری جو پہلی دستاویز ہے وہ ہم بنائیں نہ کہ آپ بنائیں ویسٹمنسٹر پارلیمنٹ۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو اڈاپٹنگ کی تھیوری ہے یعنی پاور یہ اس کی آئی کہاں سے ہے، ویلیڈیٹی اس کی کہاں سے ہے، تو میرے خیال میں یہ جو اسلام کو بھی درجہ دیا گیا ہے سپیریورٹی کا کانسٹیٹیوشن میں، یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، اس کا مطلب اس کی سورس سیکولرسٹ ہے، اس کی کوئی ڈیوینیٹل سورس نہیں ہے، تو یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھنا چاہیے۔ اور موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھویں تدوین پہ ایک بڑی زبردست بحث ہو رہی ہے جس کی کچھ حصے میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک ایسا یہ بھی ہے کہ اگر آٹھویں تدوین جاتی ہے تو یہ جو پروویژن یہ بھی جاتی ہیں کیونکہ ان پروویژن کی وجہ سے یہ جو سبقت ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ تو ہے دفعاتیں لیکن وضاحت مل گئی ہے یہ بھی چلی جائے گی کیونکہ وہ دو ایک دو دفعاتیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ کوشچن آف سپیریورٹی اور سپریمیسی آف اسلامک لا جو ہے یہ کلیئر جو ہے اس کی جو پرائیورٹی ہے میرے خیال میں وہ کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، آج تو نہیں ہے۔ تیسری میری گزارش ہے یہ لفظ سیکولر وغیرہ، یہ ایک مت ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کی عکاسی آپ نے اپنی گفتگو میں آج بھی کی اور اس دن بھی کی تھی کہ یہ ویسٹرن ممالک جو ہیں یہ سیکولر، یہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو لیبر کے حساب سے سیکولر ہے، مثلاً جو سبسٹنس ہوتا ہے کسی لا کے تعین کرنے کا کہ یہ سیکولر ہے یا نان سیکولر ہے وہ آپ نے اس کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کی، وہ ہے اس کے فیملی لاس۔ اب آپ انگلینڈ کے فیملی لا دیکھتے ہیں یا امریکہ کے دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ کرسچینٹی کی فیملی لا ہیں، منوگمی لا کرتے ہیں، ان کا جو ضابطہ ہے شادی ہے وہ وہی ہے جو ان کا ریلیجن لا کرتا ہے۔ اور 1872 میں امریکہ میں سب سے پہلے ماڈرن ٹائمز میں ایک کرسچین سیکٹ نے پولیگمی کی ڈیمانڈ کی جن کو مورمنز کہتے ہیں، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کہتے ہیں، یہاں بھی ہے اور اسٹیٹ آف یوٹا جو ہے وہ ان کی ہے۔ تو انہوں نے جوزف سمتھ جو تھا اور اس نے جوزف سمتھ نے اپنی ریلیجن کی بیس کچھ بدلاؤ اور اس کے کوئی اسلامی کیبنٹس کے لیے اس نے کہا میں یہ اعلان سے ڈھونڈ کے لایا ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے اس کے جو ان کے جو بیسک قانون ہیں وہ اسلام سے کافی ملتے ہیں۔ تو جب پولیگمی کا سوال آیا تو باقی جتنے امریکہ کی اسٹیٹ تھی انہوں نے ان کو پروسیکیوٹ کیا اور وہ چلتے چلتے نیو یارک سے وہ اس وقت یوٹا پہنچ گئے تو تقریباً اس وقت امریکہ کا ویسٹ ترین حصہ تھا اور بالکل پتھر ہی پتھر ہے وہاں سے، میں وہاں گیا ہوں۔ تو مطلب میرا یہ ہے ہندوستان کو دیکھ لیں یہ بٹ ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ بالکل سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے۔ بادشاہ جو ہے ریفارمیشن آفٹر 1538 جب کہ ہنری نے ریفارمیشن کی اور پوپ کو جدا کیا تو وہ پوپ کی جگہ ہو گیا، وہ اپوائنٹ کرتا ہے آرچ بشپ آف یارک اور کینٹربری کو، وہ ڈیفینڈر آف دی فیتھ ہے، ہی از دی ہیڈ آف دی انگلش چرچ، ان کے نوٹس پہ لکھا ہوا ہے گاڈ وی ٹرسٹ، وہ شروع کرتے ہیں اپنی بائبل سے۔ تو جس طرح سے ہم اپنے آپ کو نان سیکولر کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سیکولر کہتے ہیں وہ ابھی بھی اتنے سیکولر ہے نان سیکولر ہے، یہ انہوں نے کیونکہ فلسفہ ان کا ہے زبان ان کی ہے انہوں نے ایک مت کریٹ کر دیا کہ ہمارا سیکولر لا ہے۔ ان پوائنٹس پہ ان کا لا ایسا ہے جیسا ہمارا ہے، ہمارے آئین قانون جو ہے وہ جتنے اسلامی ہیں یا نہیں ہیں اسے ان کے لیے۔ تو سوال یہاں جو بیسک ہے اسلامک لا کی ایگزسٹنس کا ویزا وی سیکولر سے، وہ میرا خیال اس سے بہت وسیع ہے اور وہ میرا آخری نقطہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا تصور اسلامک ریپبلک ہے اور آپ کی میں بالکل 100% تعریف کرتا ہوں، میں نے بھی کیا ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک کا جو ڈاکٹرائنل ایسپیکٹ ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور جو پیغمبر اسلام نے جس طرح اس کو ورک آؤٹ کیا ہے اس کی جو ایویڈنس ہے، کسی تھیوری کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ کسی لیبارٹری میں نظر آتی ہے نا، تو جو لیبارٹری ہے ہماری اسلامک اسٹیٹ کی وہ وہی ہے جس کی آپ نے جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہے راشدین کا زمانہ، وہ ختم ہو گیا تھا 660 AD میں، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ اس کے بعد ان ممالک میں جنہوں نے وہ پیغام ریسیو کیا انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، اس کے بعد 200 سال عربوں کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد 500 سال ٹرکس کی حکومت رہی، ویسٹرن افریقہ میں رہی، ہندوستان میں مغل بادشاہ رہے۔ تو اس صدی تک
وہ جو لیبارٹری ہے جس کو ہم اسلامک ریپبلک کا جس طرح ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئی ہے 660 کے بعد حضرت علی کی وفات کے بعد وہ کہیں نظر نہیں ہے. لہٰذا سوال یہ ہے کہ ہم یا تو اب نوسٹیلجیا میں ساری زندگی بسر کریں گے 660 میں بھی وہ کسی طرح واپس لیں, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا ہے وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ فنڈامنٹل جو اس کے ایٹریبیوٹ ہے وہ اب نان ایگزسٹنٹ ہے. لہٰذا وہ اتحاد کا جو تصور ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں اس کو ہم نے یوز کر کے آپ کس طرف موو کرنا ہے کہ we have to accommodate the changes that have occurred in 1400 years. جو آرڈنری ملا ہے وہ اس کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ ہم کسی طرح 660 میں واپس جائیں. اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور چلے جائیں, لیکن جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ہسٹوریکلی ایکچولی نہیں واپس جا سکتے, تو میرے خیال میں آپ جیسے عالم جو ہیں جن کی اس فیلڈ میں بے پناہ ریسرچ ہے, ہمیں اب جو پریکٹیکل جستجو کرنی چاہیے وہ اس خدمت میں ہے کہ ہم کس طرح سے اگر اس کو نہیں پہنچ سکتے تو اپروکسیمیٹلی کریں. بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بس صرف مختصر عرض کروں گا. پہلی بات جو ہے تھیو ڈیموکریسی کی, میں صرف حوالہ دوں گا کہ یہ دنیا میں اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر مفکر کو نئی اصطلاحات وضع کرنے کا حق حاصل ہے, اور جب وہ کوئی اصطلاح وضع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ نئی ہوتی ہے, لیکن پھر اسی کی اصطلاح کے حوالے سے اس کا فکر آگے پھیلتا ہے. اس اعتبار سے میں اب بھی مولانا مودودی کی, اور یہ چونکہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت ان کی ایک اٹیمپٹ کہ جو معروف ہے نظام, تھیوکریسی ہے, ڈیموکریسی ہے, مونارکی ہے وغیرہ وغیرہ, اب اس کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کا وہی جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, تو وہ اس اصطلاح کو انہوں نے سہارا بنایا, تو میں اسے اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ قیمتی ہے اور صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی بنیادی فلسفیانہ بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اب وہ عوام کا بنا ہوا ہے, تو گویا کہ اسلام کو سینکٹیٹی لوگ دے رہے ہیں, نہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ اپنی ان اٹس اون رائٹ وہ آ رہا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا اور انسان کو جو حیثیت دی ہے اس میں ایک اختیار اسے دیا ہے, اما شاکرم و اما کفورا. کسی انسان کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. مسلمان کا کافر ہونا ایک علیحدہ مسئلہ اسلامی ریاست میں, وہ جو مرتد والی بات ہے اس کو اس ذہن سے نکال دیجئے, لیکن کسی انسان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لہذا گویا کہ مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اجر و ثواب پائے گا, دنیا میں اسے مسلمان ریاست جو ہے وہ اپنا ایک شہری مانے گی. نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, یہاں وہ اسلامی ریاست میں ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کا فرد ہوگا, اللہ کے ہاں جو سزا بھگتے گا بھگتے گا. تو یہ تو اتھارٹی دی ہے اللہ نے, اما شاکرم و اما کفورا. اگر جبر ہوتا تو پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا, جب اختیار نہ ہوتا تو پھر نہ کوئی نیکی کا کوئی اجر اور نہ کوئی بدی کا کوئی ثواب. اسی اعتبار سے کلیکٹیو لیول پر کوئی کمیونٹی وہ بھی یہ اختیار رکھتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کے قدموں میں اپنے اختیار کو ڈال دے. اسلام کے معنی یہ ٹو سرنڈر. مجھے اللہ نے ایک اختیار دیا تھا, میں چاہوں تو ادھر جاؤں چاہوں ادھر جاؤں. میں نے ایکسرسائز کیا ہے اپنے اس آپشن کو اور اس چوائس کو, اور میں نے اپنی آزاد مرضی سے اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. ٹو سرنڈر اٹ از اسلام. تو جس طرح ایک فرد اپنی آزاد مرضی کے تحت اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے, ایسے ہی ایک کمیونٹی طے کرتی ہے, وہ کلیکٹیو ول جس کو میں کہہ رہا تھا, کہ وہ ایسرٹ کرے جب بھی کرے کہ ہمیں تو اپنی آزادی اللہ کے قدموں میں ڈال دینی ہے. ہاں اللہ نے جتنی آزادی دے دی یہ اس کی عطا ہے, اس میں ہم باہمی مشورے سے چلیں گے. تو میرے نزدیک وہ بات صحیح ہے, غلط نہیں ہے, اور وہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے ایسی بلکہ یہ کہ اس کو صرف ذرا گہرائی میں سمجھ لیا جائے تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے مطابق ہے. جہاں تک سیکولر متھ کا تعلق ہے, مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے. اصل میں اسی کے حوالے سے قائد اعظم کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جو بہت کنٹروورشیل ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک انتہائی رائے تو یہ ہے کہ گویا کہ انہوں نے دھوکہ کیا کہ پاکستان کی تحریک چلائی ہے اسلام کے نام پر, اور بناتے ہی ملک پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا, ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز, not in the religious sense because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. اس کا مطلب یہ کہ سیکولرزم کا نظریہ لے آئے. اب اس کی جو جسٹیفیکیشن میں نے دی ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں, وہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے
کہ در حقیقت سیکولرزم کا بنیاد کیا ہے کہ پارلیمنٹ کسی ملک کی بیٹھ کر جب قانون سازی کرے گی تو کوئی مذہبی انجنکشن اس کے لیے فیصلہ کن نہیں ہوگا. اس بیسک جو دلیل ہے اس کے پاس ہونے کی وہ میجورٹی آف دی ریپرزنٹیٹیوز ہے. دیٹس آل. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے کسی قانون کے مطابق جو ہے ہندوستان میں فیصلہ ہو جائے. اب اگر شراب کو کوئی ملک کہتا ہے پروہیبٹ کرتا ہے تو گویا کہ ایک ڈیوائن لا کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، لیکن اس کا وہ فیصلہ ڈیوائن لا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر سٹیٹسٹکس دیکھ کر کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا یہ ہوتا ہے، نشے میں جو قوم کے بڑے اہم راز ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ سٹیٹسٹکس دیکھ کر انہوں نے طے کیا کہ یہ جو ہے ڈرنکنگ پروہیبٹڈ. تو یہ ہے سیکولرزم میرے نزدیک، اور اسی کو قائد اعظم نے راستہ بنایا تھا کہ مسلم میجورٹی کا ملک وجود میں آ چکا، اس میں سیکولر راستے سے اسلام آ سکتا ہے. یعنی آپ اسلام کا بہت زیادہ ڈنکا بجائے اور چلے نہ، اس سے کہیں بہتر ہے موجودہ حالات میں جو قائد اعظم کی رائے تھی کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو جو بھی دنیا کا اصول ہے اس کے مطابق، لیکن یہاں اتنی بڑی میجورٹی آپ کی ہوگی کہ اس کی بنیاد پر آپ جو قانون سازی چاہیں کر سکتے ہیں. کون سا اصول دنیا کا ہے جو میجورٹی کو کوئی قانون بنانے سے روک دے؟ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس اپنے وعدے کو یا اپنے اس پروگرام کو جس کے تحت انہوں نے اس تحریک چلائی تھی اس کو ایک راستہ دیا تھا کانسٹیٹیوشنل، کہ اس راستے سے اب بات آئے. ایک ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ کی اکثریت طے کرتی ہے صاحب اب یہ کرتے ہیں، اور وہ چاہے اپنی جگہ پر وہ اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں تو کوئی کسی کو روکنے کی کوئی وہاں پر ان کو کوئی ڈیموکریٹک نارم نہیں ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. تو میری یہ یعنی توجیہ ہے قائد اعظم کے اس فرمان کی. جہاں تک لیبارٹری کا تعلق ہے، اصل میں تو یہی بات تھی. یہاں پھر میں قائد اعظم ہی کا اس قول جو ہے سناؤں گا آپ کو کہ ہم پاکستان کے نام سے خطہ ارضی اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. اسی لیبارٹری کو وجود میں لانا ہی در حقیقت ہمارا اصل کام ہے. اور پاکستان کے بارے میں میری یہ پختہ رائے ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں کہ کوئی اور شکل ہے ہی نہیں اس کے لیے. کوئی استحکام کی بنیاد اس کے سوا نہیں بنے گی کہ اسلام کی طرف ہم ریورٹ کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ناچار مسلمان شو کافر نہ توانی شد، ہم کافر ہو کر رہ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو چاروں ناچار مسلمان ہونا پڑے گا اور وہ لیبارٹری وجود میں لانی پڑے گی. البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ریولوشنری پروسیس کی ضرورت ہے. اب یہ کہ آیا کل بھی آپ وقت نکال سکیں تشریف لائیں تو کل آخری ہے سیشن اور اسی موضوع پر ہے. باقی جہاں تک آرڈنری ملا کی بات ہے اور کوئی ریفائن یا نیا ماڈرن ملا جو ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ماڈرن ملا بنائے اور آپ کھڑے ہو اور کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، داڑھی آپ رکھ لے تو کیا ہے. باقی یہ کہ دلیل تو ہمارے ہاں کوئی برہمنزم ہے نہیں، دلیل کتاب و سنت سے لائیے اور لائیے وزنی تو آپ کی بات مانی جائے گی. آپ ہی کسی مسجد میں خطبہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو. اور میں تو اسی قسم کے ماڈرن ملا بنانے کے لیے اپنے 23 برس تو اس میں کھپا چکا ہوں، اور میں نے کچھ ماڈرن ملا بنا بھی لیے ہیں جو مسجدوں میں خطبے بھی دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں قرآن کی. تو یہ تو واقعتاً یہ ہے کہ ورتھ ڈوئنگ، یہی تو کرنے کا کام ہے. جی اسلامک اسٹڈیز کی نظام اور تدریس کے دوران کبھی اسلامی تصورات یا اسلامی سیاسی نظام یا اسلامی فکر یا قرآنی فکر یا مسلمانوں کے پڑھانے کا تجربہ ہے. ایک عام طالب علم کے طور پر چند سوالات آپ کے پہلا عمر یہ ہے کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ یہ اسلامی نظام کے متعلق شبہ و شبہات اس صحیح میں پیدا ہوئے. میں سمجھتا ہوں اس سے یہ راستہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید پہلے بالکل واضح تھا 1920 تک یا 18ویں صدی یا 17ویں صدی یا 15ویں میں یہ نظام کے خطوطات اور اس کے خطوط اور اس کی جزیات اور اس کے اصول بالکل واضح تھے. 20ویں صدی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس میں
میرا یہ خیال ہے، معاف کیجیے گا، میں اگر یہی وضاحت کر دوں تو شاید اس پہ نہیں بات کی ضرورت ہوگی، پھر اگلے پوائنٹ پہ آپ چلیں گے۔ 20ویں صدی کا میں نے کہا تھا کہ ملت کی تقسیم جو ہوئی ہے وہ ویسٹرن امپیریلزم کے حوالے سے ایک بات، اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ کنفیوژن پیدا ہوا ہے وہ یہ ضیاء ایرا، ناٹ 20ویں صدی، کہ اس سے پہلے ہمارے ہاں پولیٹیکل تھاٹ خاصا نکھر گیا تھا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے چونکہ نان پارٹی اور یہ مختلف جو تصورات دیے ہیں، میرا حوالہ اس کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کی اس سے اور یہ سوال مناسب ہو جاتا ہے، یا یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ ساری اسلامی نظام کے خط و حال کی بحث ہماری فکر کی تاریخ میں شاید یہ مغربی افکار کے زیر اثر شروع ہوئی۔ انہوں نے کچھ چیزیں بتا کر لی، کچھ ڈبا لیا ہے، کوئی پرچی لیا ہے، کوئی الیکشن ٹائپ نظام ٹائپ کر لیا، اور مغربیت کے دور سے شروع ہو کر ہم نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی سیاسی نظام کی استفادی کی جائے کہ یہ مغرب کی ویلفیئر اسٹیٹ کا نمونہ بن جائے، مغرب کے جمہوری نظام کا کچھ چربا بن جائے اور یہ شکوک و شبہات کوئی ناواجب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اجماع کی صورت یا کنسنسس کی صورت اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ اب جہاں تک اس 40 سال مشرق وسطیٰ میں یا انڈونیشیا میں یا مصر میں خصوص پاکستان میں خصوص یہ بحث جو ساری ہے، اس سے کچھ خطوط اس کے واضح ہوتے ہیں جو آپ نے اصول میرا خیال بیان کیے ہیں، ان کی حد تک تو ہمارے اسمبلی میں بھی اور ہمارے دوسرے میں بھی اور ہمارے سیکولر اسلامی اگر لوگ ہیں تو تھوڑے اور ان کو بھی شاید اختلاف نہیں کرتے، ان پہ تو ایک اجماع کی سی گتی نہ کہیں اجماع کی ایک صورت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ انشائن ہے ہماری کانسٹیٹیوشن۔ مگر بعض اس کے باوجود اس اجماع کے باوجود جو بحث یا جو تنازع جاری رہتا ہے وہ بعض مثلاً ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں اور عملی ہے کہ آپ نے دو الفاظ کا استعمال اصول اور احکامات کے لیے، ان میں فرق ہے۔ کس میں؟ اصول اور احکامات۔ اگر احکامات کی عدم موجودگی میں اصول موجود ہیں تو کیا وہ احکامات کا درجہ نہیں رکھتے؟ اگر نہیں رکھتے تو پھر ان کی جگہ احکامات کہاں سے آئیں گے؟ اور بعض ایسے موضوعات ہیں، ایسے عنوان بھی ہیں ایسے ہیں جن پر احکامات آپ کے فرمانے کے مطابق احکامات نہیں، وہ اصول ہے۔ تو کیا ہم اصول اور احکامات کی میں تفریق کو روا رکھ کے یہ تو نہیں کر رہے کہ ہم اس کھنڈے سے دامن چھڑا رہے ہیں اور حدود کو اتنی وسعت دے رہے ہیں اور محض یہ کہہ کے کہ اس کے مطلب کیونکہ احکامات نہیں ہیں اور حکم تو صرف اللہ کا ہے، اصول جو ہے وہ کسی اور کے ان الحکم الا للہ مثلا احکامات کی تعریف میں آئے گا یا اصول کی تعریف میں آئے گا؟ ایک دو احادیث آپ نے پڑھی، کیا وہ احکامات کی تعریف میں آئیں گے یا اصول کی؟ ایک تو یہ اس میں ہے وہ دوسری ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ حاکم حضرات یا حکومت اس کی ایک اپنی ڈائنمکس ہوتی ہے۔ اکبر کی ایک مصلحتیں اور ڈائنمکس بھی یا مصلحتیں اس کی حکومت کو قائم رکھنے کی 50 سال تک ہندوستان میں ایک اقلیت ہوتے ہوئے، ایک اقلیت کا دین ہوتے ہوئے، ایک اقلیت نسلی ہوتے ہوئے حکومت کو برقرار رکھا۔ اس مصلحت کے تابع اس نے بہت سی کارروائیاں، کہیں سور کو سلام کرتا ہوا دیکھا گیا، کہیں ہاتھ باندھتا ہوا دیکھا گیا، کہیں تلک لگاتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ ساری حکومت کی مصلحتیں ختم نہیں ہو گئی اور نہ وہ پولیٹیکل ڈائنامکس کسی ایک مرحلے پہ آ کے
ثابت جماعت ہو جاتے ہیں، اب بھی سیاسی پروسیس کر رہے ہیں۔ میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ماشاء اللہ لگی تو وہ سیاسی کوئی جو پروسیس تھی وہ بند ہو گئی۔ سیاسی پروسیس تو بہرحال سلطنتوں میں بھی چلتی ہے، امپیریلسٹ دور میں بھی چلتی ہے، جمہوری میں بھی چلتی ہے، لیکن کون یہ کہے گا کہ ہٹلر کے ہوتے ہوئے کوئی سیاسی پروسیس نہیں تھا؟ یا ہمارے یہاں تو میں سمجھتا ہوں فکر سے اور اس کے یقین کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں عاملیت نہیں کسی نے دیکھی، نہ اس کا کبھی تجربہ کیا ہے۔ عاملیت یہ نہیں ہوتی جو یہاں ڈھیلی ڈھالی جمہوریت اور ڈھیلی ڈھالی عاملیت ہوتی ہے۔ عاملیت صحیح معنوں میں اس طرح میں یہ ہٹلر یا مسولینی جو صورت ہے وہ عاملیت صورت ہے، ان میں سیاسی پروسیس یہی چلتا رہتا ہے۔ اگر مسلمان ملکوں کے اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے اس پروسیس کو دیکھیں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے اقرار کے باوجود، یعنی حدود کے اقرار کے باوجود، یہ ضروری نہیں کہ حاکم لوگ اپنی سیاسی مصلحتوں یا حکومت کی مصلحتوں کے پیش نظر وہ حدود کو تجاوز نہ کریں، حدود سے تجاوز نہ کریں، حدود کو پھیلان کے تمام حق اختیارات اپنی ذاتوں میں محفوظ نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا، میں نہیں سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ چند اختیارات محفوظ کیے ہوں گے کبھی ایک عرصے کے لیے، اس کے بعد عدالتیں کام کرتی ہیں بہت بڑے پیمانے میں چلا رہا۔ معاشی لاء اور مختصر کے 24 سال کا معاشی لاء کا سمجھا جاتا ہے کہ یہاں بہت غلط ایک طرح کی ڈسٹارشن تاریخ کی، یا ابھی بھی معاشی لاء کا 11 سال کا دور کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی ڈسٹارشن ہے۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ محض نظریاتی اقرار کے باوجود یا اقرار باللسان کے باوجود حاکم وہ طرز عمل اختیار نہ کریں گے جو یورپ نے جمہوریت کے اقرار کے باوجود کیا؟ یہ سمجھ لینا اس میں ضروری ہے کہ بہت سے عام حضرات، بہت سے عام دنیا میں حاکمیت عامہ کی بنیاد اور نظریے پر مسلط ہوئے ہیں اور اسی پر قائم بھی رہے۔ ڈیموکریسی کا لفظ کوئی ایک معنی کا حامل نہیں۔ روسی اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ہٹلر نے اپنے ڈیموکریسی کا لفظ بھی استعمال کیا، اگرچہ اسے مذموم کیا۔ بعض سوشلسٹ ریاستیں بورژوا ڈیموکریسی کو کنڈیم کرتی ہیں اور اپنے یہاں سے جمہوریت کا ان کا جو ہوگا اس کو کرتی ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی ایک پابندیت کی ضرورت کرتے ہیں۔ ایبسولوٹ رول یہاں تک میں سمجھتا ہوں سیاسی نظام میں اس کا حوالہ اللہ کی ذات نہیں ہوگا، اس کا حوالہ میں اور آپ ہیں۔ ہمارے حوالے سے وہ ایبسولوٹ ہے، ہمارے اس ادارے کے حوالے سے وہ ایبسولوٹ ہے۔ یہ ہم خصم و خاشاک ہیں اور وہ حاکم ہیں۔ یہ ایبسولوٹ رول کی یہ ضروری توہین نہیں ہے کہ وہ